وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ. میثاق پیچھے بھی گزرا ہے. روٹ کیا ہے؟ واو تے قاف، وثوق سے کہنا، اسی سے ہے پکا عہد، ایسا عہد جو پورے شعور سے باندھا گیا ہو. اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ، پکا عہد. ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، رفع عین، کسی چیز کو اونچا کرنا، اٹھانا. تو اٹھایا ہم نے، کہاں تک اٹھایا؟ فوقکم، تمہارے اوپر. فوق گزر چکا ہے پیچھے، یعنی تمہارے سروں کے اوپر. الطور، طور کو. طور سریانی زبان میں ہر پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی طور کا لفظی معنی ہی کیا ہے؟ ماؤنٹین. لیکن کوہ طور سے عام طور پر وہ پہاڑ مراد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا تھا یا کلام کیا تھا، اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی. خذو، لے لو. کیا؟ ما آتیناکم، جو دیا ہے ہم نے تم کو. کیا دیا تھا ان کو؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ کیا دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو؟ آیت 53 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان یعنی کتاب کی سمجھ تاکہ تم ہدایت پا سکو. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے. خذو، لے لو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو یعنی کتاب. کیسے لے لو؟ بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. وذکروا، اور یاد رکھو، یعنی صرف پکڑ نہ لو بلکہ یاد رکھو، ذہن میں محفوظ رکھو اور اس کی پیروی کرو. ما فیہ، جو اس میں ہے یعنی اس کتاب میں ہے. لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ یعنی برے انجام سے. تو کتاب کیوں دی گئی؟ تاکہ تم برے انجام سے بچ سکو اس پر عمل کر کے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. جب لیا ہم نے تم سے وعدہ، تم سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا. کس بات کا عہد؟ کہ وہ اللہ کی دی ہوئی کتاب کو مضبوط پکڑیں گے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو. یعنی طور پہاڑ زمین سے اٹھا کے تمہارے سروں پہ معلق کر کے تم سے وعدہ لیا گیا. کس بات کا؟ کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے لے لو. لیتے ہو یا نہیں؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تم کو دیا ہے اسے پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو، اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو. ایک دفعہ پڑھنے کے بعد یا ایک دفعہ لینے کے بعد پھر چھوڑ نہیں دو، بلکہ اسے اپنے ذہن میں حاضر رکھو. وَاذْكُرُوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، ذہن میں حاضر رکھنا. اور مراد اس سے کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو. دیکھیے کہ عمل کرنے کے لیے احکام کا صرف جاننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ضروری ہوتا ہے؟ کہ جب موقع آئے تو اللہ کا حکم بھی یاد آ جائے. مثلاً آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، ویسے آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، لیکن جس وقت کام کرنے کا وقت ہے یا کوئی ڈیسیژن لینے کا وقت ہے اس وقت آپ کو اللہ کا حکم یاد ہی نہیں، تو کیا مانا ہے؟ چاہے آپ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو. وَاذْكُرُوا کا کیا مانا ہے؟ صرف یہ نہیں کہا خذو، کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا. خذو وَاذْكُرُوا، لے بھی لو اور پھر ذہن میں حاضر بھی رکھو. جب عمل کا وقت آئے اس وقت یاد رکھو.
اس کی پیروی کرو. کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو بھول جاتے کہ انہوں نے کچھ پڑھا تھا یا انہیں کچھ معلوم ہوا تھا. تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس کے اندر، ماں کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی باتیں، عموم کے لیے ہے ماں، یہاں سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. جو بھی اس میں ہے، یہ نہیں کہا کہ بعض حصہ لے لو یا جو پسند کا ہے لے لو، جو بھی اس میں ہے اسے لے لو اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کی کتاب میں جو کچھ دیا گیا ہے اس کو مضبوط پکڑ لے اور اس کو یاد رکھے. گویا تعلیم، تذکیر، کتاب کو پڑھتے رہنا تقویٰ کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ یاد دہانی کراتی رہتی ہے نا. یعنی قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، قرآن کا سمجھنا، اس کو یاد رکھنا. تذکیر کا معنی وذکروا ہی سے ہے، یعنی اس کو یاد رکھنا. یہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے اور جس کے نتیجے میں انسان بچ سکتا ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں صرف پڑھ لینا کافی نہیں، صرف رٹ لینا کافی نہیں، صرف سمجھ لینا کافی نہیں، بلکہ ضرورت کے وقت اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے. تو بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، تورات دی، اور انہوں نے اس کے احکام دیکھے تو کہا یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو اس وقت کیا کہا گیا کہ کرو، کیے بغیر چھٹی نہیں. اب دیکھیے کہ اگر بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا جا رہا ہے اور پہاڑ سر پہ معلق کر کے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم قرآن کو کیسے لیں؟ بس اسے دیکھ کر خوش ہوا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوط پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اس کو یاد رکھے، اس کو دہراتا رہے. اور یاد رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دہراتے رہنا، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھنا. کیونکہ جس چیز کے ساتھ انسان کا تعلق قائم نہ رہے اس کو انسان بھول جاتا ہے، خواہ وہ زندگی میں کتنی بھی اہم ہو. اور یہ جو میثاق ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں مزید تفصیل بھی آتی ہے. آیت نمبر 169 سے 171 تک. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین واذ نطقنا الجبل فوقہم. وہاں خاص طور پر پھر پہاڑی کے اٹھائے جانے کی بات آتی ہے. یعنی جو بات یہاں مختصراً کی گئی ہے وہ بات وضاحت کے ساتھ سورۃ الاعراف میں کی گئی ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر ہے، بعض حصہ بعض کو مزید واضح کرتا ہے، ایلیبوریٹ کرتا ہے. تو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس کا معنی کیا ہے؟ کیا ان سے کتاب کے بارے میں میثاق نہیں لیا گیا؟ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میثاق تھا کیا، کس چیز کا وعدہ؟ اس کتاب کو مضبوط پکڑنے کا وعدہ. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف کی یہی آیت. کیا ان سے کتاب کے بارے میں میثاق نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف نہیں منسوب کریں گے مگر حق بات، اور انہوں نے اس کو اچھی طرح پڑھا جو اس میں ہے، یعنی جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اس کو جانتے بھی ہیں.
اور دار آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، والذین یمسکون بالکتاب، وہاں بقوہ آیا ہے، یہاں یمسکون کا لفظ آیا ہے، اور نماز قائم کریں گے تو ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ یاد کرو جب کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح اٹھا لیا گویا کہ وہ سائبان ہے، یعنی امبریلا ہے یا خیمہ ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پہ گر کے رہے گا۔ بعض لوگوں نے اس کے عجیب و غریب معنی کیے ہیں رفعنا، یعنی پہاڑ کے اٹھانے کے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ پہاڑ اونچا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو یہ عہد ان سے پہاڑوں کے بیچ میں لیا گیا تھا، اور وہ بنیادی طور پر اپنے ایک اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے رفع کا یہ معنی بیان کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کا ہے نا۔ تو جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ وہ اٹھائے گئے تھے، وہ کہتے ہیں وہ دنیا میں ہی تھے اور فوت ہو گئے اور اب ایک نیا مسیح پیدا ہو کر آیا ہے، اور اپنے غلط عقائد کو اس سے ثابت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پہاڑ اٹھایا نہیں گیا تھا، بلکہ وہ پہاڑ تھا ہی اونچا اور وہ اس کے درمیان میں کہیں کھڑے تھے، تو کہا گیا کہ وہ جب ہم نے اٹھے ہوئے پہاڑوں کے بیچ میں تم سے عہد دے، تو یہ اس کا معنی غلط ہے، ایسی تعویل درست نہیں، کیونکہ سورۃ الاعراف میں واضح طور پر کہا گیا کہ وہ اس طرح اٹھایا گیا تھا گویا کہ سائبان ہے۔ تو اب سائبان صرف اٹھے ہوئے اونچے پہاڑوں کے لیے تو نہیں، اور پھر کأنہ واقع بہم، یعنی اس طرح اوپر تھا امبریلا کی طرح، اور انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے سر پہ گرے گا۔ تو یہ کیا معنی ہے اس کا کہ وہ بلند پہاڑوں کے بیچ میں عہد لیا گیا تھا؟ کتنی دور کی تعویل ہے۔ تو قرآن کی تفسیر من گھڑت باتوں سے نہیں کیا کرتے، اور ایسی تفسیر جو کہ صرف وہم و گمان اور خیالوں پر مبنی ہو، وہ بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہوتی۔ قرآن کی درست تفسیر کیا ہوتی ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے تو قرآن ہی میں دیکھا جائے کہ اس بات کو جو یہاں مختصر کی گئی ہے کہیں اور وضاحت بھی ہے اس کی، تو قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ نمبر 2، قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر اقوال صحابہ سے جن کے سامنے جن کے بیچ قرآن اترا، اور اس کے بعد پھر مزید تحقیقات اور لغت اور باقی چیزوں کو بھی انسان دیکھ سکتا ہے کہ جو قرآن کے اصل معنی کو تقویت دینے والی ہوں، نہ کہ اس کو الٹ کرنے والی ہوں۔ تو بہرحال تو ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح اٹھا لیا گویا کہ وہ سائبان ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پہ گر کے رہے گا۔ یہ بات جب ان سے کی گئی تو پہاڑ ان کے سر پہ تھا۔ لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑو جو کچھ اس میں ہے، اس کو برابر یاد رکھو تاکہ تم خدا کے غضب سے محفوظ رہو۔ یہ کس کو کہا گیا اور ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کیونکہ میں آپ کو شروع سے کہہ رہی ہوں کہ قرآن سب سے پہلے کس طرح سمجھتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں کہ کس سے متعلق ہے یہ بات، پھر اس میں اپنا آپ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایک بات کسی کی جاتی ہے اور کسی اور کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا کوئی غلطی کر رہا تھا نا، انسان کو اپنی غلطی یاد آ جاتی، کوئی اچھا کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو دیکھ کے شوق آ جاتا ہے، کوئی برا کر رہا ہوتا ہے تو انسان توبہ کرنے لگتا ہے کہ میں ایسا نہ ہوں۔ تو یہاں بات بنی اسرائیل کی ہے، سمجھانا کس کو مقصود ہے؟ ہمیں مقصود ہے کہ دیکھو پہلی قوم سے ہم نے اس طرح وعدہ لیا تھا کہ اپنی کتاب کو مضبوط پکڑنا، اس کو لے لو جو کچھ اس کے اندر ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنی کتاب کو مضبوط پکڑیں اور لے لیں اس کو جو اس کے اندر ہے، اور اس کو یاد رکھیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور ذکر کا کیا معنی بتایا تھا؟ میں نے آپ کو 2 معنی بتائے تھے۔ نمبر 1 بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا، اور نمبر 2 مسلسل یاد رکھنی، ذہن میں حاضر رکھنا، صرف بھولی ہوئی نہیں بلکہ جو یاد ہے اس کو بھی یاد رکھنا، اس کو حاضر رکھنا، غائب نہیں کر دینا۔ تو معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ نے تورات کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے جو حکم تمہیں دیا تھا، اس عہد کو تم پورا کرو، اس وقت کو یاد کرو،
اور ہم نے تم سے کہا تھا پہاڑ اٹھا کے تمہارے سر پہ کہ پکڑو اس کو، لے لو اس کو، ورنہ گرے گا تم پر. اور پھر تم نے اس وقت وعدہ کیا اور اس کے بعد تم اس بات کو پھر بھول گئے. اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے اللہ کے ساتھ ایک عہد میں بندھ گیا ہے. بندھ گئے ہم عہد میں کہ نہیں؟ ایک کانٹریکٹ ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور جو اللہ کو بھول جائے اور اللہ کی بات بھول جائے اور اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے اور اس کو انعام دے. کس بات کا؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہیں عہد توڑنے والے، ان کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ فاسق، نافرمان، جو اللہ کے وعدے توڑ دیتے ہیں. اور دوسرے کون ہیں؟ وعدے پورے کرنے والے. اور وہ کون ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا کرنے کا وہ کر کے دکھاتے ہیں. اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، آپ کی مجلس میں تھے. فشخص ببصرہ الی السماء، تو آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، یعنی آسمان کو غور سے دیکھا. ثم قال، پھر فرمایا، یہ سکھانے کا ایک انداز تھا، ھذا اوان یختلس العلم من الناس، یہ اس وقت کی بات ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا. یعنی آپ کچھ فتنوں کا ذکر کر رہے تھے یا ایسے دور یا ایسے زمانے کا ذکر کر رہے تھے جس میں علم ختم ہو جائے گا لوگوں میں سے. حتی لا یقدروا منہ علی شیء، یہاں تک کہ وہ کسی بھی چیز پہ قادر نہیں رہیں گے، یعنی انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ دین کیا ہے، کتاب کیا ہے. فقال زیاد بن لبید الانصاری، تو زیاد بن لبید انصاری نے کہا، کیف یختلس منا، کیسے ہم سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا. وقد قرأنا القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں. فواللہ لنقرأنہ، قسم اللہ کی ہم اس کو ضرور پڑھتے رہیں گے، ہم مرتے دم تک قرآن نہیں چھوڑیں گے. وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، اور ہم اپنی عورتوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن ضرور پڑھائیں گے. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے ایسا کیا بھی. یعنی قرآن صرف مردوں کے لیے نہیں آیا تھا، عورتوں کے لیے بھی تھا. اور یہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علم کیسے اٹھ جائے گا. قرآن اللہ کا وعدہ ہے نا کہ قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ موجود رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اور پھر ہم صحابہ اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہم ضرور پڑھیں گے اور ہم اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو، سب کو پڑھائیں گے، پھر کیسے علم اٹھ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے. یعنی ایک طرح سے ڈانٹ ہے. یا زیاد، اے زیاد، ان کنت لاعدک من فقہاء المدینہ، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا کہ تم بڑے سمجھدار ہو، میرے خیال میں تو تم بہت سمجھدار ہو. تم نے یہ بات کیسے کی؟ ہذہ التوراۃ والانجیل عند الیہود والنصارى، دیکھو تو یہ تورات یہود و نصارہ کے پاس کیا نہیں ہے، ان کی کتاب ان کے پاس ہے. فماذا تغنی عنہم، تو یہ ان کے کس کام آتی ہے، کہاں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ان کے بھٹکنے کی وجہ کیا تھی؟ یہود و نصارہ کے پاس کتاب موجود تھی، کیا کیا انہوں نے؟ ایک تو انہوں نے اپنی منمانی کی، اس میں تبدیلی کر دی، جو دل نہیں چاہ عمل کرنے کا اس کو مٹا دیا. اور دوسرے صرف علماء پڑھتے تھے، عوام نہیں پڑھتے تھے، عوام اس سے بے خبر تھے. عوام تو صرف امیدوں پہ جیتے تھے اور جو بزرگ بتا دیتے تھے بس اسی پہ سر دھنتے تھے، خود نہیں پڑھتے تھے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ؟ خود پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں سمجھ کر، ہماری عورتیں پڑھتی ہیں. اگر کوشش کریں تو انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کیا جاتا ہے. یہ کسی نے لکھ کے بھیجا تھا، اگر گھر والے کوآپریٹ نہ کریں
اور اسلامی رجحان نہ رکھیں تو خاندان والوں کو کیسے ساتھ لے کر چلے؟ پھر کیا کیا جائے؟ دس از اے فیکٹ. یہ کس خاندان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مسلمان خاندان کی. مسلمان لوگ نہ قرآن پڑھے، نہ پڑھنے دیں، نہ عمل کرنے دیں، پھر انسان کہاں جائے؟ ایسا کیوں ہوا کہ ایک طرف ایمان بھی ہے کتاب پر اور دوسری طرف پرواہ نہیں اس کی؟ تو حکم کیا ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. آج ہم سب اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کتنے فیصد داخل ہے، کس نمبر پر ہے ترجیح کے. میں دن میں کیا کیا کرتی ہوں، آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پاس. میری دن کی روٹین میں یہ اور یہ اور یہ اور یہ شامل ہے، اور میں قرآن بھی پڑھتی ہوں. جو لوگ ریگولرلی کسی اسکول، انسٹیٹیوٹ، کسی کلاس وغیرہ میں نہیں جاتے اور صرف اپنے اون پر، اپنی گڈ ول پر اور اپنی شرافت کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، وہ کتنا اس کو پڑھتے ہیں اور کتنا سمجھ کے پڑھتے ہیں. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا فرض ہے، روز پڑھنا ضروری ہے. یہ فرض سنت کی بات نہیں، یہ قوت سے پکڑنے کی بات ہے. آپ مثلاً اپنے بچے کو کوئی چیز پکڑاتے ہو تو آپ کہتے ہیں مضبوط پکڑنا. کیا مطلب ہے؟ گرا نہیں دینا، اس سے غافل نہیں ہونا. یعنی مضبوط پکڑنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ گرانا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیان رکھنا اس کا، کوئی چیز نہ اس سے لگ جائے، یا یہ کہیں تم چھوڑ نہ دینا، کہیں بھلا نہ دینا، اسے ترک نہ کر دینا. کیونکہ کیا کہا گیا؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، صرف پکڑنا نہیں بلکہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد رکھو اس کو جو اس کے اندر لکھا ہوا، جو اس کا معنی ہے، وہ کرو جو یہ کہتا ہے. یہ مراد ہے اس سے. اب کیا ہوا؟ اتنا پکا وعدہ کرنے کے بعد ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد تم نے منہ موڑ لیا. جب پہاڑ ہٹا، مصیبت ٹلی، تو اب کیا ہوا؟ اب تم نے منہ موڑ لیا. اب آپ دیکھیے کہ ہم بھی قرآن کب پڑھتے ہیں عام روزمرہ زندگی میں؟ سچی سچی بتائیے، کب ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے نا. جب کوئی سر پہ پہاڑ نظر آتا ہے پھر ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی جن بھوت کی جادو کی شکایت ہو جاتی ہے، پھر ہم وظیفے کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں. یا گھر میں برکت چاہیے، نیا گھر خریدا ہے، یا کوئی اسی طرح کا اور مسئلہ مسائل ہے، جب کوئی پہاڑ سر پہ ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں. جب پہاڑ ہٹتا ہے رکھ دیتے ہیں. تو یہ جو پہاڑ اٹھایا گیا تھا یہ دراصل سمبلائز کرتا ہے کس کو؟ کسی بڑی مصیبت کو جو سر پہ کھڑی ہو. اس وقت اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں. ہم سب خود بھی پڑھ لیتے ہیں، اوروں کو بھی بلا لیتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اوروں کو نہیں بلاتے. ثم تولیتم، پھر منہ پھیر لیا تم نے. تولیتم کا لفظ جو ہے واو لام، یہ اس کا روٹ ہے. تولا کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، منہ پھیرنا، الٹا پھرنا، پیٹھ پھیرنا، بھاگ جانا، بے رخی اختیار کرنا. تو پھر تم نے کیا کیا؟ بھاگ گئے، منہ پھیر گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد. یہ سارا وعدہ کر کے تم اپنے وعدے سے پھر گئے. فلولا، پھر اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل. فضل کس کو کہتے ہیں؟ مہربانی کو، احسان کو. یعنی تمہارے اس قصور کے باوجود اگر اللہ کا تم پر فضل، احسان، مہربانی نہ ہوتی، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، شفقت، محبت، لکنتم، البتہ ہو جاتے تم، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. خاسرین کس کی جمع ہے؟ خاسر کی. اور خاسر کا روٹ کیا ہے؟ خے سین رے. ثم تولیتم من بعد ذالک،
پھر اس کے بعد تم نے منہ موڑ لیا. تولا کا معنی کیا لکھوایا؟ منہ پھیرنا اور بے رخی کرنا، اعراض برتنا، گویا کوئی جان پہچانی نہیں ہماری تمہاری. ہم نے تمہیں پڑھا تھا اس وقت جب ہم پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، جب وہ ٹل گئی، وہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ مشکل آسان ہو گئی. اب تم جانو اور ہم جانے، اپنا اپنا کام کرے. اب کون پڑھے گا اس کو؟ کوئی امتحان ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی شادی نہ ہوتی ہو، اس وقت وظیفے کر لیں گے، اس کی کوئی آیت لے کے ہزاروں دفعہ پڑھ لیں گے. لیکن جب کام نکل گیا، مقصد پورا ہو گیا، تو پھر اس سے منہ موڑ لیا. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم، پھر اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے. یعنی تمہارے اس رویے کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی اللہ نے تمہیں مزید مہلت دی، تمہیں پکڑا نہیں. یہ نہیں کیا کہ پھر تم نے جب وعدہ خلافی کی تو دنیا میں ہی اٹھا کے پہاڑ تمہارے سر پہ مارے، تمہیں مزید مہلت دی. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمتم، علمتم کا روٹ کیا؟ عین لام میم، جان لیا تم نے، تمہیں معلوم ہے. یعنی معنی کیا ہے اس کا؟ تمہیں سب پتا ہے. الذین، ان لوگوں کے بارے میں، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی. اعتداء عین دال واو سے ہے، راہ حق سے تجاوز کرنا، اللہ کے احکام اور حدود کا خیال نہ رکھنا. اور تمہیں معلوم ہے، تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے احکامات میں زیادتی کی، یعنی حکم نہیں مانا. کب؟ فی السبت، سبت میں. سین بیتے، سبت کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، مراد ہے ہفتے کا دن، کیونکہ یہ لوگ کام کاج سے قطع تعلق ہی کر لیتے تھے، کاٹ لیتے تھے، اور دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، یا انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یعنی سب کچھ چھوڑ دو، دنیا کے سب کام چھوڑ دو اور صرف عبادت کرو. یعنی ان کے لیے سبت کا دن یا ہفتے کا دن کیا تھا؟ ہالی ڈے تھا، جس میں انہیں دنیا سے الگ ہونا ہوتا تھا، جسے نصارہ کے ہاں اتوار کا دن ہے، سنڈے. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو کہا ہم نے ان کے لیے یا ان سے، کونو، ہو جاؤ. ہو جاؤ سے مرادیاں بن جاؤ. کیا؟ قردتن، قرد کی جمع، قرد کہتے ہیں بندر کو. خاسئین، خاسئ کی جمع، ذلیل. خے سین حمزہ اس کا روٹ ہے. خسا کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور ہونا، پھٹکار پڑنا، یعنی پھٹکارے ہوئے، دھتکارے ہوئے، ذلیل کیے ہوئے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم جان چکے. کن کو؟ الذین اعتدوا منکم، ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی. یہ سب نے نہیں کی تھی، ایک خاص بستی کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا، ان کی طرف اشارہ ہے. یعنی بنی اسرائیل کے ایک خاص ٹرائب یا ایک خاص علاقے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے ہفتے کے روز کیا کیا؟ زیادتی کی. کیا زیادتی تھی ان کی؟ چونکہ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن کام کرنے سے روکا گیا تھا، تو سمندر کے کنارے ایک خاص بستی تھی جس کے لوگ اپنی آمدنی کے لیے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، یعنی اپنی گزر بسر کے لیے مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے. اب یوں سمجھیے مچھروں کی بستی جیسے کوئی ہوتی ہے. تو چونکہ انہیں ہفتے کے روز کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک ہیلا کیا، ایک چال چلی.
اور چال چل کے ہیلا سازی کے ذریعے بظاہر ہفتے کو کام نہیں بھی کیا لیکن مقصد پورا کر لیا، مچھلیاں پکڑ بھی لی. اور وہ کرتے کیا تھے کہ ہفتے سے پہلے یعنی جمعے کی شام کو جال لگا دیتے. ہفتے کے دن جال لگا رہتا، مچھلیاں خود ہی پھنستی رہتی اس میں، اور اتوار کی صبح کو جا کے سارا جال باہر نکال لیتے. اور اس طرح بظاہر وہ کیا کہتے، ہم نے تو ہفتے کے دن کوئی کام ہی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو کس سے تعبیر کیا؟ زیادتی سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو، بہت اچھی طرح تمہیں پتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا، کیا کہا؟ کونو، ہو جاؤ. کیا؟ قردتن، بندر. ہو جاؤ سے مراد یا بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ بندر. خاسئین، ذلیل ہونے والے. یعنی ہم نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں، ان کو انسان سے بندر بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا تھا، تو اللہ نے ان کی شکل کو بدل دیا. پیچھے آپ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے، الفاظ کو بدل دیتے، نعمتوں کو بدلنے کا مطالبہ کرتے. تو پھر بالآخر ان پر کیا سزا آئی کہ اللہ نے ان کی شکلیں بدل دیں. انسان کی بجائے یہ بندر دکھائی دیتے تھے. سورۃ الاعراف آیت 164 میں یہ واقعہ بھی مزید تفصیل سے بیان ہوا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی وضاحت کرتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی. یعنی کیا مشکل تھی کہ جس دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا اسی دن مچھلیاں بھی اوپر زیادہ آتی تھی، تو اور آزمائش ہو گئی. اب انہوں نے سوچا کہ کوئی طریقہ ایسا کریں کہ جس سے ہم مچھلیاں بھی پکڑ لیں. وہ جسے ہماری زبان میں عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ بظاہر حکم کی خلاف ورزی بھی نظر نہ آئے اور مچھلیاں بھی آ جائیں. ابھی دیکھیں نا کیسی چال بازی کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر وہی طریقہ کیا جو پہلے بتایا گیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سمندر کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود لیے کہ جس دن زیادہ اوپر سمندر آئے گا اور زیادہ مچھلیاں آئیں گی تو پانی کی لہریں دور تک آئیں گی. اب کیا ہوتا کہ جب پانی کی لہریں آتی تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، پانی واپس جاتا تو مچھلیاں گڑھے میں گر چکی ہوتی تھی، اور پھر یہ لوگ اتوار کی صبح اٹھ کے پکڑ لیتے. اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. یہ قرآن کا بیان ہے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا
کہ ہم نے یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کیا ہے، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی بھلا بیٹھے، یعنی بالکل انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا، جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قوم یہ کام کر رہی تھی تو اس وقت لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے، یعنی یہ سارے لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا کھلم کھلا اور علل اعلان نافرمانی کر رہا تھا، دوسرا وہ جو انہیں پوری طرح روک رہا تھا، نہی عن المنکر کر رہا تھا، اور تیسرا وہ جو یہ کہتا تھا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ان کو، انہوں نے باز تو آنا نہیں، مت روکو، کرنے دو جو کرتے ہیں۔ تو اب جب عذاب آیا تو سب ظالموں کو عذاب نے دھر لیا، سب بندر بن گئے، صرف وہ بچے جنہوں نے کیا کیا تھا، جنہوں نے برائی کرنے سے روکا تھا۔ اور یہ روکنے والے، انہیں پتا تھا کہ لوگ نہیں باز آئیں گے، پھر بھی کیوں روکتے تھے؟ معذرتن الی ربکم، اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے کہ یا رب ہم نے تو ان کو روکا تھا، یہ نہیں باز آئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کے سامنے برائی ہو رہی ہو تو حد الوسع اپنی زبان یا ہاتھ سے روکنا چاہیے، اور اگر نہیں روکیں گے اور غلطی ہوتی رہی تو سب پکڑے جائیں گے، سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ اب یہ بندر بنانا کیا تھا؟ یعنی بندر جو بنائے گئے تو بنیادی طور پر تو ان کی شکلیں مسخ کی گئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی عقل اور شعور تو انسانوں جیسی تھی، لیکن ان کی شکلیں بندر جیسی بن گئی تھی۔ اب آپ خود سوچئے کہ انسان کے ہوش حواس باقی ہوں، وہ اپنے ہی بچے کو، اپنے ہی بھائی کو، اپنی ہی بیوی کو، اپنے ہی ماں باپ کو بندر بنا دیکھے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نا کہ بندر کی شکل کو اگر آپ ذرا ذہن میں لائیں، پورے جسم پر بالوں کا اگنا، نمبر 1۔ ہمارے منہ پر اگر ایک فالتو بال نظر آتا ہو تو ہمیں کتنی امبیرسمنٹ ہوتی، کہاں یہ کہ پورا جسم بالوں سے ڈھک جائے، یہ کتنی کبھی شکل ہو جائے انسان کی۔ پھر اسی طرح ناک کا چپٹا ہونا، آنکھوں کا چھوٹا چھوٹا ہونا، ہاتھوں کی شیپ کا بدل جانا، کہاں انسان سیدھا چلتا ہے اور کہاں بندر جو ہے وہ ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم بدلا تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے اس میں تبدیلی کرنا اور ہیلا سازی کرنا اور چال بازیاں کرنا، یہ دراصل اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سخت ناپسندیدہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ دین کے واضح احکام کو ہیلوں بہانوں سے بدل دیتے ہیں۔ مثلا قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ قل هو اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک تہائی قرآن ہے۔ اب کئی لوگ قرآن پڑھنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ بات جو سورۃ الاخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر بتایا گیا، اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ 3 دفعہ پھر قل هو اللہ پڑھنے سے قرآن پورا ہو جائے گا؟ اور کیا کرتے ہیں؟ اور بھی کئی ہیلا سازیاں ہیں کہ دین کے احکامات کو، اللہ کے حکم کو اپنی منمانی تفسیر کرنا اور اس کے منمانے مطلب نکالنا اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لینا، بظاہر مرضی دل کی ماننا اور اوپر سے شو کیا کرنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دین پر عمل کر رہے ہیں۔
یا تو بھئی آپ کہہ دو کہ یہ دین نہیں ہے، ہماری مرضی ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص مرضی اپنی کر رہا ہو اور نام اس کو دین کا دے رہا ہو تو یہ بدترین دھوکہ ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. اسی طرح جب حجاب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں دل کا پردہ کافی ہے. آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے، دل پہ پردہ ہونا چاہیے. حالانکہ قرآن پاک میں دلوں کے پردے اور آنکھ کے پردے کو غفلت کی علامت بتایا گیا ہے، اور اسے پناہ مانگی گئی ہے کہ کسی کے دل پہ پردہ ہو. اور کیا کرتے ہیں؟ کچھ سنتوں کا بھی اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں. عورت کو وراثت میں حصہ دینے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ جہیز دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ہو گیا. یہ بھی ایک چال بازی ہے. اور قربانی کے پیسے کو قربانی میں خرچ کرنے کی بجائے اور ایک سنت ابراہیمی کو جو کئی ہزار سال سے چلی آ رہی ہے اس کو ختم کر کے اپنی مرضی سے اس پیسے کا کوئی اور استعمال کرنا. سارا سال آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، آپ جو چاہیں استعمال کریں. جب ایک خاص موقع پر خاص کام کے لیے استعمال کرنے کو کہا گیا تو آپ کو وہیں پر خرچ کرنا ہے. اور کوئی مثال سود کے بارے میں، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ انما البیع مثل الربا. تجارت بھی تو ایسے ہی ہوتی ہے، جیسے تجارت میں پروفٹ ہوتا ہے اسی طرح یعنی سود میں پروفٹ آ رہا ہے، اس کو بھی پروفٹ نام دیا ہوا ہے. ہاں؟ تو دین میں اس طرح کی چال بازی کرنا، اللہ کے حکم کو بدل دینا یا اللہ کے حکم کی منمانی تفسیریں کرنا اور اس کو اپنی اسمارٹنس سمجھنا کہ ہم بہت عقل مند ہیں، یہ بے وقوفی کی علامت ہے. اور کوئی شخص اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس دین کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ کر رہے گا. جو شخص دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا یا دین کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا. کوئی شخص اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. وقتی طور پر ایسے لگتا ہے کہ ایسا کرنے والے بڑے کامیاب ہو گئے اور بہت سمجھدار اور ہوشیار لوگ ہیں وہ، لیکن کوئی بھی حقیقت میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسے کسی عمل کے پیچھے پر کوئی کامیابی ہے. اگر کوئی شخص دین بدل کے اپنی مرضی کا منمانا دین بنا کے اس پر چلے اور وہ یہ سمجھے اس کے پیچھے اجر ہے تو اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل. ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرو. لا ترتکبوا مرتکبت الیہود، جن کا ارتکاب یہود نے کیا تھا. انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوٹے چھوٹے ہیلوں سے حلال کر لیا تھا. تو ہیلا بازی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں اللہ کے کسی حکم سے بچ نکلنا مقصود ہو، کہ کرنا نہ پڑے. فجعلناها، تو بنا دیا ہم نے اس کو. کس کو؟ اس واقعے کو، سبت کے واقعے کو کیا بنا دیا؟ نکالن، عبرت، یعنی ایسا واقعہ جس سے دوسرے سبق حاصل کریں. نون کاف لام اس کا روٹ ہے نکال کا. لما، ان کے لیے بھی جو بین یدیہا، اس واقعے کے وقت موجود تھے. بینا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیان. اور ید کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. تو یدین دو ہاتھوں کو کہتے. جو چیز دو ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ انسان کو کہاں دکھائی دیتی ہے؟ سامنے. یہاں کیا مراد ہے بین یدیہا؟ جو لوگ اس وقت موجود تھے دنیا میں، جو ان کے سامنے تھے. وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے تھے، یعنی بعد میں آئے، آنے والی نسلیں. وموعظۃً، اور نصیحت. موعظہ کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ واو این زوئے سے. واعظ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو. ایسی بھلائی کی بات جس سے دل نرم ہو.
ہر نصیحت واز نہیں کہلاتی. پھر واز اور نصیحت میں فرق کیا ہوا؟ واز کون سی بھلائی؟ جس سے دل کے اندر نرمی پیدا ہو، رقت پیدا ہو، دل تقوی کی طرف مائل ہو، کہ جب یہ قصہ سنایا جاتا ہے تو دل نرم پڑ جاتے ہیں، دلوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ کس طرح ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں. تو ہم نے اس واقعے کو نصیحت کا ذریعہ بنا دیا، سبق اور یاد دہانی کا ذریعہ بنایا، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے. متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی والا. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ ڈر. یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس کے سامنے جب اللہ کی قدرت آتی اور اللہ کا یہ فیصلہ آتا ہے کہ کس طرح ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی، ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، تو جو بھی پھر اس واقعے کو سنتا ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی بڑی سخت چیز ہے. لیکن جو غافل دل لوگ ہوتے ہیں وہ قصہ پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے نا. تو اسی لیے یہاں بھی کیا فرمایا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. جو دیکھے سبق پکڑے، جو سنے نصیحت پکڑے. یعنی یہ قصے کس لیے بیان ہوئے ہیں؟ نصیحت کے لیے، نہ کہ قصہ برائے قصہ. یعنی کہانی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. اس دور کے لوگوں کے لیے بھی یہ لوگ ایک عبرت کا نمونہ بن گئے، اور بعد والوں کے لیے بھی نمونہ عبرت بنے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے نصیحت. بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں، یعنی ان کی نسل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں مسخ شکل کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی. پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود ہیں، اس لیے یہ خیال غلط ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو آج بندر پائے جاتے ہیں یہ انہی مسخ شدہ بندروں کی نسل ہے، تو مسخ شدہ لوگوں کی نسل آگے نہیں چلتی، وہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں. گویا موت سے پہلے ان کو ایک نمونہ عبرت بنانا مقصود ہوتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، تو ہم نے ان کو نکال بنا دیا. نکال کا معنی عبرت بنا دیا. اور متقین کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. جو خدا سے نہیں ڈرتے وہی ایسے کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں کوئی سبق نہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کبھی بھی دین میں شوشے بازی، ہیلا سازی، حجت بازی اور اس کے اندر منمانی تفسیریں اور منمانے معنی نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ کسی چیز کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب مثالیں دی تو کیا فرمایا؟ یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا. اسی کلام کے ساتھ، انہی مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکے بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آیات کو اصل کانٹیکسٹ میں نہیں لیا، خود بھی بھٹکے دوسروں کو بھی بھٹکایا. تو جب لوگوں سے کہا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی تو قرآن سے دلیل لاتے ہیں. ہاں سبھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کو آپ اس کے کانٹیکسٹ سے نکال کر من مانے مطلب دینا شروع کر دیں تو آپ ہدایت نہیں پائیں گے، آپ بھٹکیں گے.
تو اسی لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے، قرآن کو قرآن ہی سے ویریفائی کیا جائے کہ جو معنی بیان ہونے لگا ہے کیا یہی مطلوب ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ کے طریقہ کار سے، اور صحابہ کرام کی پھر اقوال سے اور ان کے طریقہ کار سے. مثلا آج کے دور میں کئی لوگوں نے دین کی منمانی تفسیر شروع کی، نماز کا خود ساختہ مطلب نکالا کہ صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پریئر، تو آپ کہیں بھی بیٹھ کے دعا مانگ لو، آپ کی نماز ہو گئی. اس کو کہتے ہیں دل کی نماز. فلاں اتنا پہنچا ہوا اب اس کو نماز کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کوئی پہنچا ہوا ہوگا کہ آپ آخری وقت میں بھی الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے آخری نصیحت یہی، اور غلاموں کے بارے میں نصیحت فرما رہے. اب کوئی آج اگر اٹھ کے خود کہہ دے میں بہت بڑا بزرگ ہوں، بس میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ بس دل کا پاک ہونا چاہیے، وضو کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب دین کے اندر دین کے معنی میں تبدیلی اور آیات کی خود ساختہ تفسیر انسان کو بھٹکانے کا ذریعہ بنتی ہے. ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور کہیں دھوکہ نہ کھائے کوئی کہ یہ تو قرآن ہی پڑھا رہے ہیں اور قرآن ہی سے نکلا ہوا ہے. پہلے آپ دیکھ لیں کہ کیا قرآن پر یہ عمل اللہ کے رسول نے بھی اسی طرح کیا تھا؟ آپ نے بھی صرف دعا ہی کر دی تھی بیٹھے بیٹھے جہاں چاہے، اور اس کو آپ نے نماز کا نام دیا تھا. کیونکہ قرآن کا بیان کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. اور بیان کس سے کروایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، اور آپ نے وہ چیزیں کر کے دکھائی. اسی لیے آتا نا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے بھی مجھ سے سیکھو. اور نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. ہم کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اب ہماری خواہشات کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے. یہ تکلیف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے. وہی نا وما یخدعون الا انفسہم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو. یأمرکم کا روٹ کیا ہوگا؟ امر سے. ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو. ذبح تذبحوا کا روٹ کیا ہے؟ ذال بے ہے، زے نہیں ہے، ذال ہے. تذبحوا بقرہ. بقرہ کا لفظ جو ہے بے قاف رے سے ہے. بقر کہتے ہیں زمین کھودنے کو. تو یہ لفظ بقر اسم جنس کے طور پر آتا ہے، یعنی جس میں مذکر اور مؤنث دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، واحد جمع دونوں کا. اسی لیے میں نے دوبارہ جب البقر کا ترجمہ کیا تو جمع میں کیا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اور اسی لفظ یعنی بقرہ کے نام پر سورت کا نام بھی ہے، یعنی سورت البقرہ. یہ یاد رکھیے کہ بقرہ نہیں ہے بلکہ بقرہ ہے، بقرہ. اور جب بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد گائے لی جاتی ہے، اور بعض نے اس سے مراد گائے اور بیل دونوں بھی لیا، یعنی دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں کی گنجائش ہے اس میں. اسی سے لفظ باقر ہے، نام ہوتا نا باقر. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کھود کرید کرنے والا، ریسرچ کرنے والا. کس کا لقب تھا یہ؟ زین العابدین کا. ان کو یہ لقب کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، علم کے میدان میں بہت تحقیق کی تھی. دیکھیے کہ قرآن نے آ کر دنیا کا مزاج بدلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو غور و فکر کرنا سکھایا، خیالی اور وہمی باتوں سے نجات دلائی. پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ جو چیز ان کو بڑی لگتی اسی سے ڈرتے اور اسی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگتے تھے. خدا کے بارے میں، اپنے معبود اور خالق کے بارے میں بھی وہم و گمان پر باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی. فرشتوں کو دیویاں دیوتا بنا لیتے، کبھی آگ کو پوجتے، کبھی کسی چیز کو. اگرچہ یہ سلسلے اب بھی دنیا میں چل رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت کثرت سے یہ باتیں دنیا میں مانی جاتی تھی. تو آپ نے لوگوں کو سائنٹیفک ریسرچ کا طریقہ سکھایا، اور اس کے لیے کیا بنیاد بتائی
ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے دلیل فراہم کرو، بغیر دلیل کے بات مت کرو. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا نا، جو دیکھا نہیں مت کو میں نے دیکھا، جو سنا نہیں مت کو میں نے سنا. یعنی علم کی بنیاد سچائی پر اٹھائی، یقینی علم پر، عقل اور غور و فکر کی طرف متوجہ کیا لوگوں کو. توہمات اور محض خیالات اور ظن اور گمان سے کام لینے کو درست طریقہ قرار نہ دیا کہ یہ طریقہ درست نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی ایسے ایسے اسکالر پیدا ہوئے اور انہوں نے جو علم پیش کیا وہ بھی دلیل پر مبنی تھا. تو ان کا نام بھی باقر اسی لیے پڑا کہ انہوں نے بہت ہی علم میں تحقیق کی تھی. قالو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمارا یا کرتا ہے ہم سے ہزوا مذاق. ہزوا کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے، اس کا روٹ کیا ہے زے حمزہ، یستہزئ اور مستہزئ، اور وہی یہاں پر مادہ ہے ہزوا مذاق. قالا کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اعوذ میں عین واو دال، تعویذ لفظ بھی اسی سے ہے. آذا یعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، تو میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ کی. بے کا مطلب یہاں سے نہیں کرنا کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ سے. کیا معنی ہوگا؟ یعنی دور جاتا ہوں اللہ سے. پناہ لیتا ہوں اللہ کی یعنی میں اللہ کی طرف جاتا ہوں، اس سے مدد مانگتا ہوں. پناہ لینا دراصل کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکشنز لینا، مدد لینا، خوف سے محفوظ ہونا. اعوذ باللہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، ان اکون اس بات سے کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے. جاہلین کس کی جمع ہے؟ جاہل کی. روٹ کیا ہے؟ جیم ہے لام. جہل کہتے ہیں ناواقف ہونے کو، بے علم ہونے کو، انسانی ذہن کا علم سے خالی ہونا، یعنی عقل کو کچھ جاننے اور سیکھنے کے لیے استعمال نہ کرنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یعنی بنی اسرائیل سے. اب یہاں پر لِقَوْمِهِ کا لفظ آیا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی قوم کے حق میں بہت خیر خواہ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی خیر خواہی کا حق ادا کر رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ تم کوئی گائے ذبح کرو. قالو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو، تم ہم سے مذاق کرتے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں. اب بنی اسرائیل کو گائے کا ذبح کرنے کا حکم مذاق کیوں نظر آیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل چونکہ مصریوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہے تھے اور مصری قوم گائے کی پجاری تھی. گائے ان کے لیے ایک دیوتا کی حیثیت رکھتی تھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو ان کے دل میں چونکہ غلام قوم تھی، غلامی کے اثرات باقی تھے، مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے اندر بھی گائے کی عقیدت سرایت کر گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم گائے ذبح کریں، تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہو، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. یعنی انہوں نے اس بات کو خلاف عقل سمجھا. موسیٰ علیہ السلام کا جواب بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں شامل ہوں. اور جاہل سے مراد یہاں احمق ہونا ہے، یعنی بے وقوف ہونا، کہ میں بے وقوف نہیں ہوں کہ جو تم سے مذاق کروں. نمبر ایک تو یہ کہ پیغمبر جب تبلیغ کرتے ہیں، اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں،
تو وہ کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑایا کرتے. کوئی پیغمبر اپنی قوم کے ساتھ کوئی ٹھٹھے بازی نہیں کرتا. وہ انتہائی خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور ان کو سنجیدہ نصیحت کرتا ہے. اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے. کیا؟ کہ دین کی تعلیم میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. دین کی تعلیم کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں ہے. اہل ایمان کا حال تو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کہ وہ سن کے ہنسنا شروع کر دیں اور اس کو مذاق سمجھیں. دین کو مذاق کی چیز نہیں. دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو شخص دین کی تعلیم دینے والا ہو اسے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ تعلیم لینے کے لیے ہر بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کی سمجھ رکھنے والے. کسی استاد کے لیے جائز نہیں کہ کسی شاگرد کا سوال خواہ وہ کتنا ہی بے وقوفی پہ مبنی ہو، کتنا بھی جہالت پر مبنی ہو، کہ وہ اس کا مذاق اڑائے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ عالم نہیں، جاہل ہے. کوئی عالم اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ علم کے لیے آنے والوں کا مذاق اڑائے یا ان کے کسی طریقے پر ہنسے. وہ سمجھا تو سکتا ہے، وہ سختی بھی کر سکتا ہے ان پر، لیکن اس کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کا مذاق اڑائے. اس لیے اگر کبھی کوئی کیسا بھی سوال کرے، مثلا گھر میں کئی ماؤں کی عادت ہوتی ہے بچے سوال کرتے ماں ہنسنا شروع کر دیتی ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے ڈسکریج ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ نہیں پوچھتے پھر آپ سے. تو چاہے کوئی بچہ سوال کرے، چاہے کوئی بے علم شخص سوال کرے، چاہے کوئی نہ سمجھ کرے، چاہے کوئی انتہائی بے وقوفانہ سوال کرے، تب بھی ہنسنا نہیں چاہیے. اس وقت سنجیدگی کے ساتھ جواب دینا چاہیے. کسی شخص کے سوال کے موقع پر ہنسنا بذات خود بے وقوفی کی علامت ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں کوئی جاہلوں میں سے ہوں. ایسے موقع پر کسی کا مذاق کرنا تو بذات خود جاہل ہونے کی علامت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا ہو وہ ان کے کسی بھی رویے کا مذاق نہ اڑائے، نہ ان کی چال کا، نہ ان کے سوال کا، نہ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی دین کی بات ہو رہی، تو بیچ میں سے کوئی شخص جس کو اس بات کا نہیں پتا وہ کوئی بالکل ارریلیونٹ یا ایسی غیر ضروری بات کر دیتا ہے، تو باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہوتا نا ایسے. تو یہ ہنسی اور ایسے موقع کی ہنسی کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ان کے ہنسنے والوں کو جاہل ثابت کرتی ہے، بے وقوف ثابت کرتی ہے، ناسمجھ ثابت کرتی ہے. مثلاً آپ لوگ گروپ اسٹڈی کرتے ہیں، کسی نے سبق سنایا اور غلطی کر دی، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ یا تو خاموش ہو جائیں، استاد کو غلطی نکالنے دیں، لیکن کسی بھی صورت میں کوئی جواز نہیں کہ آپ اس پہ ہنسنا شروع کر دیں. کسی کی غلطی پہ ہنسنا انتہائی ناسمجھی کی علامت ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کی کوئی ٹنگ سلپ ہوتی ہے، پتا نا، بعض اوقات کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو بات کرتے کرتے اس کے منہ سے غلط بات نکل جاتی ہے، یا جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ نہیں کچھ اور کہہ جاتا ہے. تو عموماً لوگ اس کو کیا بنا لیتے؟ مذاق بنا لیتے. یہ بھی ناسمجھی کی علامت ہے. تو یہاں پر اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہل ہوں، کیونکہ عالم تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اور اس کے شاعر کا احترام کرنے والا ہوتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہوتی ہے.